محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. تیار ہیں نئی کتاب کے لیے؟ کتاب الوتر آج ہم شروع کرنے والے ہیں. وتر یعنی روزانہ ہمیں پڑھنی ہوتے تو، اور ورائٹی بھی بہت ہے. چیپٹر تو مختصر ہے لیکن بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ فوکس کے ساتھ پوائنٹس لیں گے. اور جیسے ہم نے پریویسلی بھی کیا تھا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ڈسکشن ہو رہی ہے یا میننگس چل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ایسے اپنے پاس بلٹ پوائنٹس بناتے جائیں کہ یہاں کیا بات سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آغاز کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الوتر. باب ما جاء فی الوتر، وتر کا بیان یا جو کچھ وتر کے بارے میں آیا ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع وعبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز دو دو رکعتیں ہیں. فاذا خشیا، پھر اگر خوف ہو، ڈرے، احدکم، تم میں سے ایک، الصبح، صبح سے کہ صبح ہو گئی ہے یا صبح ہو جائے گی، صلی رکعتا واحدتا، تو پڑھ لے ایک ہی رکعت، توتر لہو، وطر کر دے گی اس کے لیے، ما قد صلی، جو وہ پڑھ چکا. وعن نافع، اور حضرت نافع سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعات والرکعتین فی الوتر، کہ ابن عمر سلام پھیرا کرتے تھے ایک رکعت اور دو رکعتوں کے درمیان میں، یعنی 3 وتر جب پڑھتے تھے تو 2 کے بعد سلام پھیر لیتے. حتی یأمر ببعض حاجتہ، یہاں تک کہ بعض اپنی ضرورت کی بات بھی کر لیتے، یعنی بیچ میں بریک کرتے تھے. یہاں پر وطر کی بات ہو رہی ہے. وطر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آڈ نمبر کو کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں یعنی ایک ہیں، وَيُحِبُّ الْوِطْرَ، اور وطر کو پسند کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے کام جب ہمیں کرنے کو کہتے ہیں تو اس میں بھی وطر عدد کو استعمال کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ذکر کے لیے 3 مرتبہ کی بات آتی ہے، 7 مرتبہ کی آتی ہے، 33 مرتبہ کی بات آئی، تو یہ سب آڈ نمبرز ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی آڈ نمبر میں، 13، 14، 15، 3 کا. تو اسی طرح بہت ساری آپ دین کی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ آڈ نمبر کو اختیار کیا گیا. اور نماز بھی اس میں اگرچہ 2 رکعتیں ہیں لیکن دن کی جو آخری نماز ہو اس کو وطر کر دیا گیا، یعنی آڈ نمبر پہ لے آئے. اسی لیے وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ تہجد کی نماز 2 کر کے پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت اکیلی پڑھ لیتے تھے. اگلی حدیث، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب ان ابن عباس اخبرہ انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ
فاستجعت في أرض وسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتودأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. کتنی ہو گئی؟ 12. ثم اوتر، پھر ایک وتر پڑھا. ثم اشتجا، پھر آپ لیٹ گئے. حتی جاءہ المؤذن فقام فصلی رکعتین، پھر آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ 2 کیا تھی؟ صبح کی سنتیں. ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ نکلے اور صبح کی نماز پڑھی. چونکہ حدیث پیچھے آ چکی ہے اس لیے میں نے صرف اہم حصے کو ہی ٹرانسلیٹ کیا ہے. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الليل مثنى مثنى، رات کی نماز 2 ہے. فإذا أردت أن تنصرف، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، انصراف ہوتا پھرنا یعنی نماز چھوڑ دو. فرکع رکعتن، تو 1 رکعت پڑھ لو. توتر لک ما صلیت، وتر کر دے گی تیرے لیے جو تو نے پڑھا، یعنی تیری ساری نمازوں کو آڈ نمبر پہ لے آئے گی. قال القاسم، تو قاسم کہتے ہیں ورأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بثلاث، تو ہم دیکھتے تھے کچھ لوگوں کو جب سے ہم نے ان کو پایا کہ وہ 3 وتر پڑھتے تھے. وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، اور بے شک ہر ایک میں وسعت ہے، یعنی 3 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے. ارجو اللہ یکون بشیء منہ بأس، مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی. یہ کون کہتے ہیں؟ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو 3 ملا کے پڑھتے ہوئے دیکھا اور ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، یعنی 3 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مراد ہے 1 سلام کے ساتھ. یہ قاسم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری عن عروة ان عائشة اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي 11 رکعتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے. کانت تلک صلاته، یہ آپ کی نماز ہوتی تھی. تعنی باللیل، رات کے وقت، یعنی آپ کی رات کی نماز جو تھی وہ 11 رکعتیں تھی. فیسجد السجدۃ من ذالک، تو اس میں آپ سجدہ اتنا کرتے تھے قدر ما یقرأ احدکم 50 آیتا، اتنی دیر آپ سجدے میں پڑے رہتے جتنی دیر تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ لے، یعنی بڑا طویل سجدہ ہوتا تھا آپ کا رات کے وقت. قبل ان یرفع رأسہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر اٹھاتے. ویرکع رکعتین، اور آپ 2 رکعتیں پڑھتے. قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور یہ ہلکی ہوتی تھی. ثم یجتجئ، پھر لیٹتے علی شقہ الایمن، اپنے دائیں جانب سے. حتی یأتیہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آ جاتا. للصلاۃ، نماز کے لیے بلانے کو مراد ہے. یعنی 11 رکعتوں میں 10 وہ ایک طرح سے 2 کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ وتر. اور ابن عباس کی حدیث میں 13 رکعتیں ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفل نماز ہے نا جو تہجد ہے، تو کم بھی پڑھی جا سکتی ہے اور زیادہ بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ جو پڑھی گئی وہ 13 تک جاتی ہے. اور 13 کس طرح بنتے ہیں؟ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد 5 وتر، کیونکہ وتر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 بھی، 3 بھی اور 5 بھی پڑھے گئے، اور 5 ایک سلام سے بھی پڑھے جاتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ جو حضرت عائشہ کی روایت ہے اس میں پھر آپ کی 8 رکعتیں بنتی ہیں اور 3 وتر بنتے ہیں، اور دوسری جو 13 رکعت ہے اس میں 8 رکعتیں اور اس کے بعد 5 وتر بنتے ہیں. سوال ہے کہ کیا ہر عید الفطر پر سوئیاں بنانا بدعت ہے؟ نہیں، اس سے بدعت کا کوئی تعلق نہیں. آپ سوئیاں اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ کوئی دینی فریضہ پورا کر رہے ہیں. بدعت کے لفظ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. عموماً لوگ اس کی روح کو نہیں سمجھتے اور ہر کام کو بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں. بدعت وہ کام ہوتا ہے جسے آپ دین سمجھ کر رہے ہوں، جبکہ اس کی اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ ہو، یا اس کی دلیل موجود نہ ہو، یا قیاس کرنے کے لیے وہاں کا کوئی اسوہ حسنہ موجود نہ ہو. وہ کام جو آپ اپنے ایک کلچر کے حصے کے تحت کرتے ہیں تو اس کا کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے. مثلا آپ قمیض شلوار پہنتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قمیض شلوار پہنتے تھے؟ نہیں پہنتے تھے نا، کیونکہ ان کا وہ ڈریس نہیں تھا. حالانکہ آپ نے اس ڈریس کو پسند کیا لیکن ان کا وہ ڈریس نہیں تھا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اور عربوں کے کھانے میں بہت فرق ہے.
اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کھانے بھی عربوں کی طرح پکانے شروع کر دیں اور آپ سرید کھانے لگیں اور آپ ستو ہی پینے لگیں اور آپ کھجوریں ہی کھانے لگیں. بہت سے ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں کھجوریں اگتی ہی نہیں، وہ بےچارے کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں کسی بھی ایک ایسے کام کو جو ہمارا ایک لوکل اس میں آتا ہے، اور وہ پکانا بھی یہ ہے کہ ایک سہولت کے لیے شاید پکا لیا جاتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں سوئیاں اگر سادی بنائی جائیں تو سب سے آسان ترین سویٹ ڈش ہے کہ جو فوراً بن جاتی ہے. تو شاید اس لیے لوگوں نے یہ روایت نکالی ہو کہ صبح عید پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے اور کچھ میٹھا بھی کھانا ہے، تو سب سے جو سمپل اور آسان اور جلدی کام ہونے والا وہ سوئیاں، اور اس سے وہ ایک روٹین بن گئی. اور اب تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے بغیر گویا عید ہی نہیں. تو آپ کو اس کی اجازت ہے، اس بات کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں. عید کارڈ دینا درست ہے. میں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عید یا سالگرہ پر کارڈ دیتے ہیں. کیا انہی کی پیروی ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ عید کے موقع پر مبارکباد کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم. یہ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، اور طرح طرح کی باتیں لکھ کے وہ کارڈ بھی چھاپتے ہیں کچھ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز چھاپنا ہی چاہتے ہیں تو اس میں اچھی کوئی آیت یا حدیث یا کوئی ایسا میسج جو کسی بھی حوالے سے مسلمانوں میں ایک تعلیم کو عام کر سکتا ہو، وہ اگر آپ کر کے دیں تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ ایک مصنوعی اور ایسے الفاظوں سے ایک دوسرے کو صرف گریٹنگز دے رہے ہوں. تو ہم نے ٹوٹلی پر وہ ہر چیز وہیں سے لے لی، اور وہی شعر اور وہی عبارتیں اور وہی سٹائل اور وہی. ہمارا اپنا ذہن کہاں سو گیا ہے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے. تو آپ میں اگر کوئی آرٹسٹ ہو یا کچھ تو اس قسم کی چیزوں کو رواج دے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں اسراف جائز نہیں ہے کہ آپ اتنے قیمتی کارڈ خریدیں جس سے ایک غریب کھانا کھا سکتا ہو. تو اس سے بہتر ہے صدقہ کر دیں. لیکن ہلکے پھلکے سیدھے سادے اگر کچھ چیزیں کہ جو لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے، ان کو آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں. آپ نے باب نمبر 610 میں بتایا کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور جائیں. اگر کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکیں تو کیا گھر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور عید کی نماز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیسے پڑھی جائے، یعنی کتنی رکعتیں، تاکہ میں گھر میں ہی پڑھ لوں. جی ہاں، آپ اگر مسجد نہ جا سکیں، عیدگاہ نہ جا سکیں، تو ایسی صورت میں آپ گھر میں بھی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں عید کی نیت کے، اور وہ عام نفلوں سے تھوڑے سے مختلف ہوں گے کہ ہر رکعت میں آپ کو ایکسٹرا تکبیریں کہنا ہوں گی. تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو سبحانک اللہ یا اللہم باعث بینی جو بھی ہم دعا پڑھیں وہ پڑھ کر پھر 7 تکبیریں کہیں. اور اسی طرح دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر الحمد پڑھنے سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائیں گی، کیونکہ عید کے دن تکبیریں پڑھنا جو ہے وہ ایک مسنون عبادت ہے، اس لیے نماز میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تکبیروں کی تعداد میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، بعض اس سے کم کہتے ہیں، لیکن جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے 7 اور 5 کی. جب خواتین عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو کیا اس وقت ان کو اپنے چہرے اور ہاتھ ڈھانپ کر نماز پڑھنا ہوگی؟ کیونکہ کھلے میدان میں ارد گرد سے بھی مرد گزر رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو بڑی چادر آپ نے لی ہوگی اسی کو تھوڑا سا اوپر سے کھینچ لیں، اور ہاتھ آپ یاد رکھیں کہ ہاتھ پردے میں شامل نہیں ہیں، الا ما ظاہرہ میں ہاتھ آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہاتھوں کو چھپانا ضروری نہیں، لیکن چہرے پہ جو میک اپ وغیرہ ہوگا اس کو ظاہر نہیں کر سکتے آپ، اس لیے آپ کپڑا کھینچ لیں. عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ خیرات کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا عورتیں بہت گناہگار ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ الفاظ کہے گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ ہم کیوں ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں کہ ہمیں گناہگار ہی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں ایسا اور ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر خاص توجہ فرمائی، خاص شفقت فرمائی اور ان کو نیکی کرنے کے لیے زیادہ ابھارا. عید کی نماز عورتیں گھر میں باجماعت پڑھنا چاہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ قیاس ہی کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نماز جو ہے فرض یا نفل جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں، تو اسی طرح عید کی نماز بھی ایک نماز ہے دوسری نمازوں کی طرح، تو اس کو بھی پڑھ لیں تو حرج نہیں ہے. سوال ہے، جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی قربانی کریں گے یا ایک ہی قربانی جو حج کا رکن ہے کافی ہے؟ ایک ہی قربانی جو حج کا رکن ہے وہیں پر مینا میں ہی کریں گے، اپنے ملک میں نہیں کریں گے. اگلا سوال ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی نفل نہیں ہے اور نہ ہی بعد میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جائے گی؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، عیدگاہ میں نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے کچھ اور لوگ شروع کر دیں تو وہ سنت کے خلاف ایک عمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور ویسے بھی نفلی عبادت جتنی بھی خفیہ رکھی جا سکے اتنی ہی افضل ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے رہتے ہیں اور چھپانی مشکل ہے تو اس وجہ سے انسان نماز چھوڑ نہ دے کہ میں خفیہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے ظاہری پڑھنے کا کیا فائدہ. نہیں، پھر بھی فائدہ ہوگا.
کیا اگر کسی کی پوری نماز عید فوت نہ ہو بلکہ وہ درمیان میں شامل ہو تو پھر ادھوری والی رکعت بعد میں مکمل کرنی ہوگی، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، یا سلام پھیر کر پھر خطبہ سننا چاہیے اور عید کی رکعت بعد میں خطبے کے اختتام کے بعد ادا کرے؟ نہیں، جیسے باقی نمازوں میں، جمعہ میں یا فرض نمازوں میں جتنی نماز رہ جاتی ہے امام کے ساتھ پڑھنے سے، اس کو سلام کے فوراً بعد، یعنی آپ تو سلام نہیں پھیریں گے امام کے سلام پھیرنے پر، ساتھ ہی اٹھ کر آپ اتنی رکعتیں پوری کر لیں گے جو آپ کی چھٹی ہوں گی، اور بعد میں آپ خطبہ سن لیں گے۔ وتر تہجد کی نماز سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں؟ بعد میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، جب تمہیں صبح کا ڈر ہو، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو ایک پڑھ کر اس کو وتر بنا دو۔ اگر وتر تہجد کے وقت ادا کرنے کی نیت سے چھوڑے ہوں اور آنکھ نہ کھلے تو ان کی قضا فجر سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟ فجر سے پہلے ہی کر لیں، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے آپ وتر ادا کر لیں۔ وتر نماز 1، 3، 5، 7 اور اس سے بھی زائد پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بہت سی عبادات اور چیزیں قرآن میں، حدیث میں طاق عدد میں ہیں۔ طاق عدد کو جیسے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، مثلاً 5 نمازیں، 7 آسمان، وضو کے لیے اعضاء کا 3 بار دھونا، شب قدر کی رات رمضان کی طاق راتوں میں، جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی طاق ہے، 19 کا جو عدد آتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طاق اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ خود وتر ہے، یعنی ایک ہے، اکیلا ہے، اور وتر کو پسند کرتا ہے، اسی لیے بہت ساری عبادات اور بہت سے کام جو ہے وہ آڈ نمبر میں کرنے کو کہے گئے ہیں۔ باب ساعات الوتر، وتر پڑھنے کے اوقات۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوتر قبل النوم، وصیت کی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھنے کی نیند سے پہلے۔ یہ کب؟ جب انسان کو یقین نہ ہو کہ اسے صبح اٹھنا ہے۔ اگر اس کا صبح اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں وتر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیے جائیں تو بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہی وصیت فرمائی۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا انس بن سیرین قال قلت لابن عمر ارأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة۔ انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، ارأيت، کیا تم سمجھتے ہو، الركعتين 2 رکعتوں کو، قبل صلاة الغداة، صبح کی نماز سے پہلے، نطیل فیہما القراءة، کہ جس میں ہم لمبی پڑھیں قرات۔ فقال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من اللیل مسنا مسنا ويوتر برکعتين، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں پڑھتے اور اس کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے۔ ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے صبح کی نماز سے پہلے۔ غدات یہاں فجر مراد ہے۔ وَكَأَنَّ الْآذَانَ بِأُذُنَيْهِ، اور اس وقت پڑھتے تھے گویا کہ آذان آپ کے کانوں میں پڑھ رہی ہوتی تھی، یعنی تکبیر کے قریب پڑھتے تھے۔ قال حماد ای بسرعۃ، یعنی جلدی سے پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی اتنی مختصر نماز ہوتی تھی۔ نوافل لمبے ہوتے تھے جو رات کو پڑھتے تھے آپ۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتهى وتره الى السحر۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کل اللیل، ساری رات کو، اوترا، آپ نے وتر پڑھے، یعنی رات کے ہر حصے میں آپ نے وتر پڑھ کے دکھائے۔ کیا بتانے کے لیے کہ وتر ابتدائی رات میں بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور بالکل آخر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وتر کا کوئی ایک خاص وقت متعین نہیں کہ عشاء کی نماز ہی کے ساتھ لازمی پڑھنے چاہیے، رات کے کسی حصے میں بھی آپ اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَانْتَهَا وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ، لیکن انتہا تھی آپ کے وتر کی کس وقت میں؟ سحری کے وقت، یعنی فجر کے وقت آپ اس کے بعد نہیں پڑھتے تھے، اذان کے بعد، اس سے پہلے پہلے ساری رات میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیتے۔ باب ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کو وتر کی نماز کے لیے جگانا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر ایک اہم نماز ہے۔ اسی لیے وتر کو بعض علماء نے واجب کہا ہے، جبکہ امام احمد اور شافعی اور باقی تمام علماء کے نزدیک یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وَأَنَا رَاقِدَةٌ، اور میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، مُعْتَرِضَةٌ، آڑی، عَلَى فِرَاشِهِ، آپ کے بستر پر،
یعنی سامنے ہی. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے أَيْقَظَنِي تو مجھے جگا دیتے فَأَوْتَرْتُ تو میں بھی وطر پڑھ لیتی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تاکیدی نماز ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے جگانے کی بھی اجازت ہے کہ سوئے ہوئے بھی کسی کو جگانا پڑے تو جگا سکتے. عام حالات میں اس کی اجازت نہیں کہ کسی سوئے ہوئے شخص کو ڈسٹرب کیا جائے. باب لیجعل آخر صلاتہ وطرا باب چاہیے کہ رات کی آخری نماز وطر کو بنائے، یعنی رات کی آخری نماز جو ہے وطر شکل میں آڈ نمبر میں آ جائے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا بناؤ آخر صلاتکم اپنی آخری نماز کو باللیل رات کے وقت وطرن وطر، یعنی وطر کو اپنی آخری نماز کر کے پڑھو. باب الوطر علی الدابہ سواری پر وطر پڑھنے کا بیان. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعید بن یسار انه قال كنت اسیر مع عبد الله بن عمر بطریق مکہ. سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے میں جا رہا تھا. فقال سعید تو سعید نے کہا فلما خشیت الصبح جب مجھے صبح کا خوف ہوا نزلت میں اترا فاوترت میں نے وطر پڑھے ثم لحقته پھر ان سے مل گیا. فقال عبداللہ بن عمر این کنت عبداللہ بن عمر ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں تھے؟ فقلت خشیت الصبح کہنے لگے کہ مجھے صبح کا ڈر تھا. فنزلت فاوترت تو میں اترا میں نے وطر پڑھے. فقال عبداللہ تو عبداللہ کہتے ہیں الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ کیا تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہے؟ فقلت بلا واللہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم. قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہی وطر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سواری پر ہی وطر پڑھ لیا کرتے تھے. لہٰذا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ سواری روک کے ایک طرف کھڑے ہو کے اتر کے تم نے وطر پڑھنے کا اہتمام کیا. یعنی جو رخصت اور جو سہولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کا مقصود یہ تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر عشاء کی نماز کو تھوڑا سپلٹ کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو اس وقت پڑھنی آسان ہے، مثلاً آپ نے فرض پڑھے اور 2 سنت پڑھ لی اور سو گئے، لمبی سی رات آپ سوئے، آپ تھوڑا سا فجر سے پہلے اٹھ جائیں، اگر 15-20 منٹ بھی پہلے اٹھیں تو 2-4 نفل پڑھنا آسان ہوتا ہے اور ساتھ وطر پڑھ لیں تو بہت ہلکا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم نے 17 رکعتیں فرض کی اور پھر نبھائیں بھی نہ. اور یہ خاص طور پہ یہ بتایا جانا کہ ساری رات وطر پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسے عشاء کے ساتھ لازم کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. باب الوطر فی السفر سفر میں بھی وطر پڑھنے چاہیے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز پڑھتے على راحلته اپنی سواری پر ہی، حيث توجهت به جدھر بھی وہ آپ کو لے کر منہ موڑ لیتی، یؤمی ایماء تو اشارے سے آپ نماز پڑھتے تھے. صلاۃ اللیل رات کی نماز، یعنی رات کو جب سفر ہوتا اور عموماً عربوں کے ہاں رات ہی کو سفر کیا جاتا ہے کیونکہ دن میں بہت دھوپ ہوتی تھی اور صحرائی علاقے میں بغیر کسی شیڈ کے دھوپ میں خود تو انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکتا ہے اور اگر اونٹ یا کسی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی جانور ہے آخر، اس کو بھی مشقت سے بچانا چاہیے. اور اگر آج کل گاڑیاں بھی ہوں تو آپ دیکھیں کہ اتنی گرمی میں وہ بھی بعض اوقات گرم ہو جاتی ہیں، ان کو بھی روکنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ رات کو سفر کرنے کا تھا، اور رات کو سفر کرتے ہوئے جب نفل کا وقت آتا تو آپ اپنے اونٹ پر ہی سواری پر ہی بیٹھ کے نفل پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے لیے نیچے نہیں اترتے تھے. اور پھر دوسری بات کیا پتہ چلتی کہ اشارے سے پڑھ لیتے تھے، یعنی پوری طرح سجدہ تو اونٹ پہ کرنا مشکل ہے، یعنی وہ چلتا ایسے ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ دائیں بائیں لڑھک جائیں. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نفل سارے سواری پہ ہی پڑھ لیتے تھے الا الفرائض. ہاں فرض نماز کے لیے گاڑی روک لی جائے تو بہتر ہے، الا یہ کہ ایسی مجبوری ہو کہ کوئی بھی صورت نہ ہو روکنے کی. لیکن آپ کے تو ہاتھ میں اپنی وہ ہوتی تھی لگام اونٹ کی یا جس کی بھی چیز کی، تو وہ روک لیا کرتے تھے اور فرض نماز نیچے اتر کے پراپر طریقے سے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، جبکہ باقی نماز جو تھی وہ اشارے سے اور اپنی سواری پر ہی. وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ لیکن وطر جو تھے وہ سواری پہ پڑھ لیتے. اس سے کیا پتہ چلتا کہ وطر جو ہے وہ فرض کا درجہ نہیں رکھتے، اسی لیے ان دونوں کے پڑھنے کے طریقے میں بھی آپ نے کچھ فرق کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بات یہ کہ سفر میں بھی وطر پڑھتے، یہ کہہ کے کیا بتایا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ جیسے سفر میں عام سنتیں تو نہیں پڑھی جاتی، سنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں. فجر کی نماز میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور وطر بھی پڑھے جاتے ہیں، گویا وطر ایسی نماز ہے کہ جن کو سفر میں چھوڑنا نہیں چاہیے. باب القنوت قبل الرکوع رکوع سے پہلے قنوت پڑھ لینا و بعدہ اور اس کے بعد پڑھ لینا.
یعنی جو دعائے قنوت ہوتی ہے وطر میں، یہ دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے، رکوع پہ جانے سے پہلے بھی اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید ان ایوب ان محمد بن سیرین قال سئل انس، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا، اقنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں ہاں۔ فقیلا، تو کہا گیا، اب قنت قبل الرکوع، کیا آپ نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی؟ قال بعد الرکوع یسیرا، تو انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد، لیکن تھوڑے دنوں تک آپ نے ایسا کیا، یعنی فجر کی نماز میں مستقل طور پر دعائے قنوت نہیں پڑھی، اور آپ نے جب پڑھی تو رکوع کے بعد پڑھی۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعد الرکوع یسیرن کو اگر یوں لیا جائے کہ تھوڑے دنوں تک آپ نے بعد میں پڑھی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پہلے پڑھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنا دونوں طرح درست ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت، میں نے انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا، فقال، کہا، قد کان القنوت، تھی قنوت، قلت، میں نے کہا، قبل الرکوع یا بعدہ، کہ پہلے یا بعد میں؟ قال قبلہ، اس سے پہلے۔ قال فإن فلانا اخبرنی عنک، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، انک قلت بعد الرکوع، کہ تم کہتے ہو بعد رکوع کے تھی۔ فقال کذبا، انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینے تک قنوت پڑھی تھی۔ اراہ کان بعث قوما، میرا خیال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو بھیجا تھا، یقال لهم القراء، جن کو قراء کہا جاتا تھا، یعنی جو 70 قاری تھے، زہاء 70، 70 کے قریب، رجلا شخص تھے، الی قوم مشرکین، مشرک قوم کی طرف، دون اولئک، ان کے علاوہ، وکان بینہم و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، جن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بئر معونہ کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف 70 قراء کو بھیجا تھا، یعنی اپنے معاشرے کے چنے ہوئے پڑے ہوئے لوگوں کو، لیکن انہوں نے ظلم و ستم کے ساتھ کیا کیا؟ ان پر حملہ کیا اور ان سب کو شہید کر دیا۔ فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک کیا کیا؟ دعائے قنوت پڑھ کے فجر کی نماز میں ان کے اوپر بد دعا کی کہ اللہ تو ان سے خود بدلہ لے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت، صرف عشاء کی نماز میں نہیں، فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت پڑھ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کفار کے خلاف، جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ اس میں کسی نے خاص علاقے کا پوچھا تھا، تو علاقے کی شرط نہیں ہے، جہاں بھی آپ سمجھیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے لیے ہم ویسے تو نہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، نہ مال دے سکتے ہیں، نہ جان دے سکتے ہیں، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، تو اس دعا میں اس طرح کی دعا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زائدۃ عن التیمی عن ابی مجلس عن انس بن مالک قال، انس بن مالک کہتے ہیں، قنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی رعل و ذکوان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل اور ذکوان جو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ان پر مہینہ بھر قنوت پڑھ کے بد دعا کی۔ اور قنوت کی جو دعا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے وہ یہی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی محمد۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری دعا بھی ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انج المستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطأتک علی فلان وجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ یہ دعا خاص طور پر جو اس مقصد کے لیے پڑھی جائے، یعنی عام حالات کے علاوہ جس میں دشمنوں کے خلاف ایک طرح سے بد دعا ہے، تو یہ نیچے والی دعا جو ہے یہ اس میں زیادہ اس طرح کے معنی آتے ہیں، جبکہ پہلی دعا عام دنوں میں عام حالات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک۔ جی ہاں، جو دعائیں رٹ کے پڑھتے ہیں نا انسان، وہ پھر جب کہیں سنانی پڑے تو بھول جاتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں پہلا لفظ ذرا بتا دو۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو حدیث ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اس کی سند زیادہ صحیح ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ نسبتاً ضعیف ہے۔
پھر یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی، نہیں مجھے بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ وعافنی، اور عافیت میں رکھ مجھ کو، فی من عافیت، ان لوگوں کے اندر جن کو تو نے عافیت دی۔ وتولنی، اور میری مدد فرما، فی من تولیت، ان لوگوں کے ساتھ جن کی تو نے مدد کی۔ وبارک لی، اور برکت دے مجھے، فی ما اعطیت، جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ وقنی، اور بچا مجھ کو، شر ما قضیت، اس چیز کے شر سے جو تو نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ فإنک تقضی، کیونکہ تو خود فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضی علیک، اور تیرے مقابلے پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یا تیرے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وإنہ لا یذل من والیت، بات یہ ہے کہ جسے تو ذلیل کر دے اس کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ لا یذل من والیت، نہیں ذلیل ہوتا جس کو تو دوست بنا لے، ولا یعز، اور نہیں عزت پاتا من عادیت، جس سے تو دشمنی کر لے۔ تبارکت و تعالیت، تو بابرکت ہے، بہت بلند ہے۔ نستغفرک، ہم تجھ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ونتوب الیک، اور آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی محمد، اور آخر میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن انس قال كان القنوت فی المغرب والفجر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قنوت مغرب اور فجر دو دفعہ دو جگہوں پہ پڑھی گئی، یعنی یہ مغرب اور فجر کی ہمیشہ نہیں ہے، یہ خاص حالات میں اور مشکلات میں پڑھنے کی بات ہے، اور عموماً ہم کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے ساتھ۔ دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں، اب یہ جو وطر کا باب تو گزر گیا، میں اس کو خلاصہ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ کنفیوژنز ہو تو وہ دور ہو جائیں، یا پھر اگر اور ہوئی تو وہ آپ سوال کر کے کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وطر جو ہے آڈ نمبر کو کہتے ہیں، ایک بھی ہوتا ہے، تین بھی ہوتے ہیں، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، 11 رکعتیں تک بھی ایک ہی سلام میں پڑھی گئیں، اور اس میں دو دو کے بعد بیٹھا نہیں جاتا، بلکہ ایک ہی اسٹریچ میں ایک کے بعد ایک رکعت، ایک کے بعد ایک رکعت۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک الگ پڑھ لی جائے۔ پھر اسی طرح اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے کہ 2 کے بعد اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے ایک متصل جو ہے وہ پڑھ لی جائے۔ پھر دعائے قنوت آتی ہے تو رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ رفع نہیں ہوا، لیکن ان کا فعل تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی ہیں ان میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اگر کوئی اٹھاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو بھی وہ کوئی جرم نہیں کر رہا۔ دونوں طریقوں سے یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری نماز وتر کو بنایا گیا کہ سب سے آخر میں وہی پڑھی جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 نفل بیٹھ کر پڑھے، لیکن وہ پھر وہی بات یاد رکھیں کہ جب آپ کا فعل اور آپ کا قول مقابل آ جائے تو آپ کا قول ہمارے لیے ہوتا ہے اور فعل جو ہوتا ہے وہ آپ کی ذات کے لیے خاص ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ رات کو وتر پڑھ کے سو گئے، صبح آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ چاہتے ہیں نفل پڑھنا، اب آپ کے لیے یہ نہیں کہ کوئی لکیر کھینچ دی گئی، آپ کو زنجیر میں باندھ دیا گیا، چونکہ وتر پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، نفل آپ اپنی حاجت کے یا کوئی اور آپ تہجد وغیرہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں راجح اور غیر راجح میں آتی ہیں، یہ نہیں کہ ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا فاسد ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ یہ وسعتیں ہیں جو دین کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات میں ان ساری وسعتوں کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے مختلف ذہن اور سوچ اور نفسیاتی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے مختلف طریقے رکھے۔ یعنی اگر 11 رکعتوں کی بات ملتی تو 13 کی بھی مل جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 11 ہی پڑھنے کا اہل اور کوئی 13 پڑھ سکے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ فرض ہے کہ 11 ہی پڑھو یا فرض ہے کہ 13 ہی پڑھو، اس سے کم بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے بھی اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے اس کی آنکھ صرف اتنی ہی دیر کھلتی ہے کہ 2 رکعتیں وہ پڑھ سکے، ایک ایسا ہے کہ جو 4 پڑھ سکتا ہے، ایک ایسا ہے کہ جو مختصر پڑھتا ہے، ایک ایسا ہے جو لمبا سجدہ کرتا ہے اور لمبی رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو ہر شخص کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کے لیے عمل کرنے کی چوائس موجود ہے، ایک ویرائٹی ہے کہ اس میں سے جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ لے لے۔ اس میں صحیح اور غلط، حرام اور حلال اس وقت تک ہمیں نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط کہہ نہ دیا ہو یا اس سے منع نہ کیا ہو۔ اور مثلاً آپ دیکھیں وہ قربانی کا مسئلہ آتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے کے ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد اور کوئی نہ کرے، کسی اور کے لیے اجازت نہیں۔ پھر ہمارے لیے اجازت نہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی فلاں صحابی کو اجازت ملی تھی تو ہم کو کیوں نہیں ملتی، ہمیں بھی کر لینا چاہیے، یہ پھر زیادتی ہوگی۔ تو جہاں آپ نے لکیریں کھینچ دی، بات واضح کر دی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح، اور درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں، ملے جلے امور ہیں، ان میں پھر کیا ہے، وسعت ہے۔ ان مشتبہات میں سے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے کہ جو انسان کو حرام کے قریب لے جائیں۔
اور ان چیزوں کو اختیار کر لیا جائے کہ جس سے انسان کے کسی خلل میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اس وسعت کو برقرار رہنے دیا جائے۔ اس میں جھگڑے اور فساد اور مسجدوں کا الگ کرنا اور لوگوں کا فرقوں میں بٹ جانا، اس سے کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ ساری خرابی وہاں سے آئی کہ جب مسلمانوں کو بانٹنے کی سکیمیں ایجاد کی گئیں، کیونکہ لوگوں کو یہ پتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل کام کیا کیا کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، اور یہی آپ کا معجزہ تھا کہ مختلف سوچ، مختلف صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ایک جگہ پر آ کے جمع ہو گئے تھے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو جو فائدہ ہوا کسی اور سبب سے نہیں ملتا۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی خاطر یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا اور ان کو بھی ساتھ ملایا کہ مدینے پہ اگر کوئی حملہ کرے تو ہم ساتھ مل کر دفاع کریں گے۔ اگرچہ انہوں نے نہیں نبھایا، لیکن جو اتفاق اور اتحاد اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں برکت ہے، وہ بانٹنے اور توڑنے اور کاٹنے میں نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اسی پالیسی پر چلنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کے نام پہ قریب لانا چاہیے، نہ کہ سختیاں پیدا کر کے ان کو الگ کر دینا چاہیے۔ جی الحمدللہ، چھوٹا سا مختصر سا باب، لیکن کتنی ساری ورائٹی ہم نے وطر کے متعلق لرن کی ہے۔ تو خاص طور پہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اگر کسی کو بتائیں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ مائک دے دیجیے ان کو۔ وطر کے احکام میں مثلاً سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ وطر کی نماز فرض، سنت، نفل کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئے؟ واضح؟ اٹس اوکے، ہم سب لرن کرنے آئے ہیں، کانفیڈنس سے جواب دیں جو بھی آپ کو سمجھ آئی ہے۔ وطر کی نماز فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سنہ مؤکدہ یعنی راجح رائے یہ ہے کہ سنہ مؤکدہ ہے، کچھ علماء حضرات نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور وطر کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک 5 ہے، بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1 بھی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ وطر کی نماز اگر ہم کہیں کہ وطر کی نماز 5 پڑھ سکتے ہیں تو وہ کیسے پڑھی جائے گی؟ مسلسل؟ ہاں جی، مسلسل۔ ٹھیک ہے، 5 رکعت بغیر تشہد کے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ مائک لے لیجئے۔ مائک سے نہیں گھبرائیں۔ اچھا، پھر یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کس وقت میں خاص طور پر ادا کیے ہیں؟ کیا عشاء کے فوراً بعد پڑھنے چاہیے یا صرف آخری رات پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے فجر سے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے اگر وہ نیت کر کے آپ نہیں اٹھ سکتے ہو تو آپ صبح اٹھ کے بھی۔ ٹھیک ہے، یا اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اول وقت میں ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ 996 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں۔ تو آپ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ اول رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل خاص طور پہ ہمارے پاس راتیں نسبتاً لمبی ہیں نا، تو اس میں اچھا خاصا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ اول رات ہے، یہ درمیانی رات ہے، یہ رات۔ سمر میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اور دنیا میں جہاں بھی ہوں اس لحاظ سے ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نفلی نماز ہے، یعنی سنت نماز ہے اور ہم اس کو نمبر آف رکعات ویری کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنی ہمت، اپنی استطاعت، اپنی صحت، اپنی طبیعت، اپنی نیند، ان ساری چیزوں کے حالات کے پیش نظر اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ چلے مائک آگے دے دیں، وہ بھی ایک بہن ہے ہمیشہ نظر جھکا کے بیٹھتی ہیں، کہتی مائک نہ آ جائے میرے پاس، تو دے دیجیے۔ جی، آپ نے تو کیونکہ تعلیم القرآن میں بھی پڑھا ہوا ہے، تو اب بتائیے وطر کے احکام میں کیا فرق ہے سفر اور حضر میں؟ سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیونکہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں پڑھی اور فطر کو کبھی نہیں چھوڑا، اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل، یہ لازم ہے کہ وطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سفر میں بھی چھوڑی نہیں، لہٰذا ہم سب بھی وطر کی نماز سفر میں اس کا لازم اہتمام کریں گے۔ اب یہ بتائیے کہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کیسے پڑھی؟ سواری پر پڑھی یا اتر کر پڑھی؟ فرض کے لیے یہ کہ انہوں نے اترتے تھے، لیکن وطر کی نماز جو ہے وہ سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بالکل ایک واضح ڈسٹنکشن ہو جاتی، کیونکہ فرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے اور وطر کے لیے نہیں اترتے تھے، لہٰذا یہاں سے ہی آپ کو واضح دلیل مل جاتی ہے کہ وطر کی نماز وجوب کے درجے پہ، فرض کے درجے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔
ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے، آپ میں سے کسی نے کوئی اور پوائنٹ نوٹ کیا ہو جو شیئر کرنے کا ہو؟ جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب ان کو مائک دے دیں. ایک چیز جی آپ کے پاس ہے، جی گو ہیڈ. بس میں ایک چیز ایڈ کر رہی تھی کہ اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ وطر پڑھ لیے تو اس کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو یہ چیز مجھے آج بہت مطلب کلیئر واضح ہوئی ہو کہ لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم نے وطر پڑھ لیا، اب صبح اٹھے تو پھر کیا کریں، مطلب فجر سے جی پہلے. ہم تو اصل میں یہ کوئی ایک حدیث لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد باقی سب پہ اپنا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں کہ ایک حدیث سن لی ہے کہ اگر وطر کی نماز کو آخری نماز بناؤ، رات کی آخری نماز بناؤ، تو پھر ہم نے سوچا کہ اب وہ پڑھ لیے تو اس کے علاوہ اب کچھ ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، بالکل آپ نے صحیح سمجھا. جی سسٹر فائزہ. جی میں نے اس میں جو 990 حدیث ہے اس میں سے یہ مجھے کلیئر ہوا ہے آج کہ جیسے ہم رات کو اگر وطر نہیں پڑھتے تو صبح اگر ہماری آنکھ نہیں کھلی، اتنی کھلی تھی کہ صبح فجر کا ٹائم بہت کم رہ گیا، تو ہم پھر صرف ایک وطر پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ پہلے اگر نہیں آپ نفل پڑھ سکتے دو، اگر آپ کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ صرف فجر کا بھی ٹائم بہت کم رہ گیا تھا یا فجر نہیں، داخل نہیں فجر ابھی ہوئی؟ داخل نہیں ابھی ہاں ہوئی، فجر تو داخل نہیں ہوئی. فجر کی اذان سے پہلے جی جی جی، پھر آپ صرف ایک وطر بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کیونکہ صرف ایک پہلے وتر. تھا جی کہ بعض لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے کچھ نہ کچھ پڑھا ہونا چاہیے تب ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کلیئر ہوا کہ جی، اگر بالکل وقت ہی نہیں رہا تو جی. پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ نماز مغرب اور فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ. اچھا اچھا، پہلے الحمدللہ. ایک سیکنڈ آتا ہے آپ کے پاس، مائک پہ لے لیجیے. جی وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آخری نماز بناؤ. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے جی ہیں. سم بالکل. ٹائم نہیں یاد رہا تو رکوع کے بعد پڑھ لیں. جی پڑھ سکتے ہیں. اور کیا دعائے قنوت پڑھے بغیر وطر ہو جاتے؟ جی ہو جاتا ہاں، یہ بھی ہے، اہم اس کا بات ہے. لازمی پارٹ کچھ نہیں لوگ ہے. سوچتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی، مس ہو گئی، بھول گئے، تو شاید یہ سجدہ سہو ریکوائرڈ ہے. اس پہ سجدہ سہو ریکوائرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مائک دے دیجیے جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اسٹاسیا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس میں نہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نماز عشاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی. یہ دوسری حدیثوں میں نہیں، عشاء میں قنوت پڑھی کیا مطلب؟ سوری وطر میں، وطر میں دعائے قنوت پڑھی، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا نا؟ آیا جیسے اس میں آیا ہے کہ صبح مغرب اور فجر کی نماز میں پڑھی، تو اچھا. فجر میں تو واضح بات ہے کہ فجر فجر کے فرض پہ جی. پڑھی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب مغرب میں کب پڑھی؟ فرض میں ہی پڑھی ہوگی، کیونکہ اگر لوگوں کے ساتھ مل کر جب قنوت پڑھایا جاتا ہے، جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو وہ فرض میں ہی ہوتی ہے نا، وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی. ہاں، اب جو آپ کی بات ہے کہ قنوت کی یہاں پر آئی ہے، عشاء کے نماز میں نہیں آئی، تو ہم یہ دیکھیں یہ خصوصی قنوت تھا. یہ مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا، جیسا کہ پورا استاد نے کانٹیکسٹ بھی بتایا، اس میں وہ دعا قنوت مانگی گئی جہاں پہ ان مشرکین کے یا ان کافرین کے خلاف دعا کی گئی. جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں دعائے قنوت، وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتی، وہ تو ہماری اپنے لیے ہی ہوتی ہے. اور اسے یعنی صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے نا کہ وہ کب پڑھا کرتے تھے. مثلا ہم اس پہ مزید دیکھ لیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ ڈائریکٹ نہیں آئے، لیکن اگین ریممبر کہ یہ بخاری میں صرف ایک کتاب وطر ہے اور بہت ساری سنت کی کتابوں میں وطر آتے ہیں، تو ہم اس سے بھی گیدر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی دے دیجیے. آپ کا بھی کوئی سوال تھا یا کوئی؟ جی پیچھے دے دیجیے. بس ایک چیز یہ کرنا چاہ رہی ہوں جو آج مجھے پتہ چلی اس کلاس میں، کہ نفل نمازیں آپ نے پڑھنی ہے تو وہ آپ کوشش کریں کہ علیحدگی میں پڑھیں، دوسرے لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ وہ اس کو اپنے اوپر ایک سمجھ کے کہ یہ پڑھ رہے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بوجھ ہو جائے گا، بوجھ نہ محسوس کریں. اچھا، اس میں بھی یہ کہ یہ لازمی رول نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل نفل پڑھ ہی نہیں سکتے. عام حالات میں، جیسے ظاہر مسجد سے اگر آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ گھر جا کے نفل پڑھ لیں گے، یا آپ کسی گیدرنگ میں ہیں تو آپ وہاں پہ فرض اور سنت پڑھ لیں، پھر گھر جا کے نفل پڑھ لیں. لیکن بعض اگر آپ یہ کہیں نا کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، تو پھر بعض لوگ اس کو اتنا زیادہ سیویئر لے سکتے ہیں کہ بھئی کبھی کسی کے سامنے کوئی نفل پڑھنا ہی نہیں، اس لیے پھر وہ نفل چھٹتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ساتھ ہی ہوتے ہیں کسی کے. ٹھیک ہے، یہاں کوئی؟ جی سسٹر کمل کو مائک دیجیے. سسٹر آسیہ، قیام اللیل جو ہے اسی کو ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور جو وطر ہے یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کیا تہجد کا حصہ ہے، آخر کی نماز ہے، تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ قیام اللیل یا جو تہجد اور وطر؟ دیکھیں یہ تینوں جو ہے نا، قیام اللیل، صلاۃ اللیل اور تہجد، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہے. اور وہ کون سی نماز ہے؟
وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے کوئی بھی آپ ادا کرتے ہیں ایک طرح سے نفلی طور پہ، ٹھیک ہے. اور وطر جو ہے وہ اس کا کنکلوژن لاسٹ رکعت ہے، خواہ وہ 1 رکعت ہو خواہ وہ 3 رکعت ہو، ٹھیک ہے. یہ جسٹ ایک آڈ رکعت ہے، جی اور رکعت ہے، ہاں مطلب ہے حصہ اسی کا. جی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات لازم آئی کہ ہم نے رات کی نماز کو بجائے اس کے کہ 2 جتنی بھی آپ نے پڑھی، آپ نے اول حصے میں پڑھی یا آخری حصے میں پڑھی، اس کو آپ نے وطر کرنا ہے، 1 ایڈ کر لیں 3 ایڈ کر لیں کسی بھی طرح. Am I getting your point؟ جی جی جی. تو یعنی تہجد ہی ہے اور اس کو ہم نے وطر کر دیا ختم کرنے کے لیے. جی وطر اس کی آخری رکعت. اچھا ایک اور جگہ بھی جہاں میں پڑھ رہی تھی وہاں پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کی نمازوں میں تمام فرائض 2 یا 4 دیے، لیکن دن کی آخری نماز رات کی اول نماز جو ہے وہ فرض مغرب ہے نا، تو وہ 3 ہیں، وہ 3 فرض ہیں. اور وہ بھی ایک طرح سے دیکھیں تو وہ وطر نمبر ہو گیا نا، آڈ نمبر ہے نا. تو اسی طرح رات بھر آپ نے جو نوافل پڑھنے پڑھیں، لیکن رات کا اختتام جب آپ کر رہے ہیں تو آپ پھر وطر پہ کریں، اور وہ نفل میں ہے، وہ فرض میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو اگین آئی وانٹ ٹو کلیریفائی، یہ جو 3 الفاظ ہیں نا، قیام اللیل، تہجد یا صلاۃ اللیل، یہ تینوں کا امپلیمنٹیشن کس پہ ہو رہا ہے؟ رات کی نفلی نماز پہ. جیسے رمضان آ رہا ہے، ہم جب تراویح پڑھیں گے تو تراویح بھی قیام اللیل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تراویح اور قیام اللیل اکٹھے کب یوز ہوتے ہیں؟ جب رمضان میں اول حصے میں عشاء کی نماز کے بعد جو نماز ادا کر لی جائے وہ تراویح کہلاتی ہے، اور پھر آخری عشرے کی خاص طور پہ داخلی جو 10 راتیں ہیں اس میں جب وہ بالکل فجر سے پہلے والا وقت ہے اس پہ پھر وہ قیام اللیل اس کو کہہ دیتے ہیں. حالانکہ سارا رمضان ہم قیام اللیل اول حصے میں کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دے دیجیے ان کو بائک. لوگ تہجد نہیں پڑھتے نا، بہت سے لوگ، اچھا ینگ لڑکے بچے یہ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، اور خواتین بھی تو، لیکن ان کو آخر کی نماز وطر ہی کرنی ہے، تو ایک عشاء کی نماز کے بعد وطر تو پڑھنی ہی پڑنی. تہجد جی دیکھیں کہ جس کا سب سے پہلے یہ بات آ گئی نا، باب ساعت الوطر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ میرے اوصانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوطر قبل النوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، مجھے تاکید کی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو. اب جس کا پتہ ہے کہ وہ اس وقت نہیں اٹھ سکے گا کسی بھی وجہ سے، تو سونے سے پہلے، چاہے وہی بات ہے کہ اگر آپ لیٹ سو رہے ہیں تو آپ اس وقت پڑھ لیں، اگر آپ جلدی سونے والوں میں سے تو عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں. اسی لیے بہت سارے لوگ ایز اے ہیبٹ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وطر نماز جب ہم مطلب عشاء کے بعد ہماری عادت ہے ہم وطر پڑھ لیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا، تو اس کے بعد آپ جتنے نفل ایڈ کریں گے وہ سارے وطر ہی ہوں گے آٹومیٹکلی. آپ نے 13 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد 2 کر کے وہ 15 ہوں گے، 17 ہوں گے. مطلب اس میں فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے حدیث کے مطابق رات کی نماز وطر کر لی، اس کے بعد آپ جتنے مرضی ایڈ کریں گے تو اٹ ول بی اسٹل. ہاں لیکن اگر آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو پریفرڈ سیکوینس یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے وطر پڑھ لیں پھر اس کے بعد اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں پتہ نہیں اٹھ پاؤں گی یا نہیں، تو آپ نے رات کو پڑھ لی یا ایز اے ہیبٹ پڑھ لی، صبح اٹھ کے مطلب یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں پتہ نہیں نفل پڑھوں نہ پڑھوں، لائک اس میں وہ آٹومیٹکلی وطر ہی ہوگا، تاک ہی ہوگا، مطلب ہو گئے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آگے کا لیسن کر. جی اور اگر وطر مس ہو جاتے ہیں تو ان کو قضا پھر اشراق کے بعد، اس کے بارے میں ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس کی رات کی نماز رہ جائے تو وہ پھر کیا کرے، وہ پھر فجر اور ظہر کے درمیان 12 رکعتیں ادا کر لے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات کی نماز 11 کا تھا نا، تو اس لیے اب دن میں اس کو آڈ نہیں پڑھنا ہے، دن میں اس کو پھر ایون کر لینا ہے، تو 11 کے بجائے 12 کی بات آتی ہے. آپ اگر رات کی نماز عام روٹین میں 7 رکعتیں پڑھتے ہیں یا 9 پڑھتے ہیں تو پھر آپ دن میں کیا کریں گے، پھر آپ 7 کے بجائے 8 یا 9 کے بجائے 10 پڑھیں گے، 2 کر کے. وہ انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ہاں مس ہو گیا یعنی کہ بالکل وقت داخل ہو گیا ہے، بالکل فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو آپ اس وقت شروع کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر فجر کا وقت ہی کم رہ گیا تو پھر آپ صرف فجر کے پڑھیں گے، فجر کی 2 سنت پڑھیں گے، فجر کی رکعتیں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ممنوع وقت جو نماز کا ہے وہ گزر جائے پھر اس کے بعد آپ کی رات کی نماز کا جو حصہ رہ گیا. اور اگین وہ تو کیونکہ والنٹری ہے نا، تو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھے، اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کیونکہ واجب نہیں ہے، ہاں پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا بھول جائے تو اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ پھر وہ ان کے بہت سارے وطر قضا ہیں اور وہ ان کو اس طرح ادا کرنے. ٹھیک، بات واضح. ایک بات اور سسٹر آسیہ، جی. یہ واجب اور فرض میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک فقہی سی بات آ گئی اس میں ٹرمینالوجی میں، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک فرض اور واجب سیم ہے، اور بعض نے واجب کی کیٹیگری کو فرض کی کیٹیگری سے تھوڑا سا نیچے رکھا ہے. ٹھیک ہے، ریمیننگ بسم لیسن اللہ انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. ابواب الاستسقاء، پانی مانگنے کا باب، یعنی نماز استسقاء کی بات. یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے جب بہت دنوں تک بارش نہ ہو. باب الاستسقاء، پانی مانگنا، وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، اور نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے، پانی مانگنے کے لیے. یعنی عام مسجدوں میں یہ نماز نہیں ہوگی بلکہ کھلی جگہ پر ہوگی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن امه قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یستسقی، پانی مانگتے تھے، وحول رداءه، اور آپ نے اپنی چادر الٹا دی. کیسے الٹائی اس کا طریقہ آگے بتایا جائے گا، اور یہ اس لیے الٹائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے. یعنی جس طرح یہ دھوپ ہے اور خشکی ہے، آپ اس کو بدل کے ہمارے اوپر رحمت کی چادر، بادلوں کی چادر، بارش ڈالیں. یہ مراد تھی، یعنی اپنے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی وہ کر کے دکھایا. باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اجعلها سنین کسنی یوسف، کہ قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر بھی ایسا ہی قحط ڈال جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، وہ 7 سال جس کا قرآن میں قصہ آتا ہے اہل مصر پہ قحط گزرا تھا. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت سے اپنا سر اٹھاتے تھے، یقول، تو کہتے، اللہم انجِ عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے. اللہم انج سلمۃ بن ہشام، اے اللہ نجات دے سلمہ بن ہشام کو. اللہم انج الولید بن الولید، اللہم انج المستضعفین من المؤمنین. اللہم اشدد وطأتک، اللہ سخت کر دے اپنی مار، علی مدر، مدر قبیلے پر. اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، غفار غفر اللہ لها، کہ جہاں تک غفار کی قوم ہے تو اللہ نے اس کو بخش دیا. واسلم سالمہ اللہ، اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا. قال ابن ابی الزناد عن ابیہ، ابن ابی الزناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ھذا کلہ فی الصبح، اور یہ سب کچھ آپ نے صبح کی نماز میں کہا تھا. یعنی یہ دعائے قنوت جو تھی صبح پڑھی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی دعا مانگنا جو ہے قنوت میں، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. یعنی فجر کی نماز میں بھی اگر پڑھ لی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من الناس ادبارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لوگوں میں سے ادبارن، یعنی پیٹ پھیرنا. یعنی ادبار، یہ کون سا ادبار تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، قریش ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ 7 سال یوسف علیہ السلام کے سالوں کی طرح. فاخذتهم سنۃ، تو پکڑا ان کو 1 سال، نہیں قحط نے مراد نے. حست کل شیء، ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی. حتی اکلوا الجلود، یہاں تک کہ لوگ چمڑا کھا گئے. والمیتۃ، مردار کھا گئے. والجیفہ، اور مردار. میتہ اور جیفہ میں فرق یہ ہے کہ جیف وہ مردار ہوتا ہے جو مرنے کے بعد پھول جائے، کیونکہ جانوروں کو بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ بھی مر رہے تھے اور مر کے پھول رہے تھے ان کے جسم، تو لوگ ان مرے ہوئے پھولے ہوئے جانوروں کو کھا جاتے. وَيَنظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا، ان میں سے کوئی ایک ایسا قحط تھا، فَيَرَى الدُّخَانَ، تو دھواں ہی دھواں نظر آتا، من الجوع، بھوک کی وجہ سے. یعنی آنکھیں بھی چندھا گئی تھی ایک طرح سے کہ نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا اور دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا. یعنی گرد و غبار کی وجہ سے بھی یہ دھواں معلوم ہو سکتا ہے. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ، ابو سفیان آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا محمد إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، کہ اے محمد آپ ہم کو تو حکم دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کا اور صلہ رحمی کا. وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ،
آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجئے. قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارتقب، انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آ جائے گا آسمان کھلا دھواں لیے ہوئے. یعنی بھی تو دنیا کے عذاب میں تمہیں پریشان کر رکھا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ایسا ہوگا. الی قولہ انکم عائدون، اس آیت تک انکم عائدون کہ تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ. والبطشۃ یوم بدر، اور یہ کس پکڑ کی طرف اشارہ تھا؟ مکہ میں جنگ بدر کی طرف. یوم بدر فقد مدت الدخان، اور تحقیق گزر گیا ہو چکا دخان. والبطشۃ، اور وہ پکڑ. واللزام، اور لزام. وآیت الروم، اور سورۃ روم کی آیت میں بھی جو پکڑ کا ذکر ہے وہ بھی ہو چکا. وہ آتا ہے نا سورۃ روم کے شروع میں غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بدء سنین. پیشن گوئیاں جو کی گئی تھی وہ پوری ہو گئیں. تو دخان سے مراد کیا ہے؟ قحط. اور بطش بدر میں کافروں کا مارا جانا، اور لزام ان کا قید ہو جانا. بدر میں 70 لوگ قید ہو کے آئے تھے. باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، سوال کرنا لوگوں کا امام سے. کس کے لیے؟ استسقاء، پانی کی دعا کے لیے. یعنی لوگ اگر اپنے امام سے جا کے کہیں کہ آپ دعا کریں، کس کی دعا کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں. کب یہ کہیں لوگ؟ اذا قحطوا، جب ان پہ قحط آ جائے تو ایسا کر سکتے ہیں. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابی طالب. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا. کیا سنا؟ ابن عمر کو. یتمثل، کہ وہ مثال دیتے تھے بشعر ابی طالب، حضرت ابو طالب کے شعر کے ساتھ، یعنی اسے پڑھا کرتے تھے. کیا ہے یہ شعر ابو طالب کا؟ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. کیا تعریف کرتے ہیں؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. معنی کیا ہے اس شعر کا؟ ابیض، سفید رنگ کے. یستسقا، پانی مانگا جاتا ہے. الغمام، بادلوں سے. بوجہہ، اس کے چہرے کے ساتھ، یعنی اس کا چہرہ دکھا کے یا اس کے چہرے کے واسطے سے پانی مانگا جاتا ہے یا بارش طلب کی جاتی ہے. ثمال الیتامى، یتیموں کا حامی. عصمتاً، اور حفاظت کرنے والا. للارامل، بیواؤں کی، یعنی بیواؤں کی عزت و عصمت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اس میں ذکر ہے. وقال عمر بن حمزہ، عمر بن حمزہ کہتے ہیں حدثنا سالم عن ابیہ، حضرت سالم نے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کیا. ربما ذکرت قول الشاعر، کہ میں جب شاعر کا بعض اوقات شعر ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور ابو طالب کا یہ شعر جب میری زبان پہ ہوتا ہے اور میرے تصورات کیا ہوتے ہیں، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی یہ شعر پڑھتے ہی مجھے آپ کا مبارک چہرہ یاد آ جاتا ہے. یستسقی، کہ آپ پانی مانگ رہے تھے. یعنی کون سا شکل آپ کی یاد آتی ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں؟ کہ جب آپ نماز استسقاء کے بعد دعا مانگ رہے تھے پانی کے لیے. فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، تو نہ اترتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ بہ پڑتے تھے سب پرنالے. میزاب کہتے ہیں پرنالے کو. پرنالا کیا ہوتا ہے؟ جو چھت کے اوپر سے ایک نالا آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے ایک طرف حتیم کی طرف ایک پرنالا ہے جس کو میزاب بولتے ہیں. تو میزاب پرنالے کے لیے کہتے ہیں. یجیشا یعنی پرزور طریقے سے بہ پڑتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صلاۃ الاستسقاء میں بارش کی دعا مانگتے تو اس وقت ابھی آپ ہاتھ اٹھائے ہی ہوتے تھے تو اتنی بارش شروع ہو جاتی تھی کہ چھتیں بہ پڑتی تھی، پرنالے بھر بھر کے گر رہے ہوتے تھے. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طالب. اور یہ حضرت ابو طالب کا قول ہے. کہتے ہیں کہ اس قصیدے میں 110 شعر تھے. اور قصہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے بچے تھے، بہت معصوم تھے، بہت اچھے اچھے حرکتیں کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جب بارش نہ ہوئی تو کعبہ میں ان کو لے جا کر ان کے چہرے کو سامنے رکھ کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی. حدثني الحسن ابن محمد قال حدثنا الانصاری قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن انس عن انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو قحط پڑتا تو وہ کیا کرتے تھے عمر بن خطاب؟ استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، تو وہ پانی مانگتے تھے عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے.
فقال تو کیا کہتے اللہم اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا کہ پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، فتسقینا تو آپ ہمیں پانی پلاتے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے وسیلے سے تو نہیں دعا مانگ رہے، لہٰذا انا نتوسل الیک بام نبینا اب ہم آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، فسقنا تو آپ ہم پہ بارش برسائیے، قالا وہ کہتے ہیں فیسقونا تو پانی برستا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر آپ کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت عباس کا یعنی ایک قیاس کیا اپنی طرف سے اور حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ وسیلے کی جو اصل ہے وہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے بھی، وسیلہ کا لفظ ہے واو سین لام سے، وصل کا مطلب ہوتا ہے وصل سواد والے وصل کی طرح، یعنی جوڑنا، یعنی ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ کوئی کام کیا جا سکے، یعنی سفارش یا شفاعت بھی ایک طرح سے ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی تفسیر میں آپ ساری وہ وہاں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی نیک عمل کرو کہ جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکو۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں وہ ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی 3 لوگوں کی جو کسی سفر پہ نکلے، ساتھ جا رہے تھے تو ایک غار میں چلے گئے بارش ہونے کی وجہ سے، تو اچانک لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کے دروازے کے اوپر آ کے ایک بڑا پتھر گرا، تینوں اندر قید ہو گئے، تینوں نے خوب زور لگایا، پتھر نہ ہلا۔ اب ان کو ڈر تھا کہ اندر ہی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری تو کوئی آواز بھی باہر نہیں سننے والا، اور جنگل بیابان میں ہے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کوئی نیک عمل جو انہوں نے اپنی سمجھ میں یہ کر رکھا تھا کہ بہت ہی نیک ہے، اس کو سامنے لا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائے، اور ایک نے کہا کہ یا رب میں نے فلاں ایسا نیک عمل کیا تھا، اس عمل کے وسیلے سے آپ میری دعا سن لیجئے۔ پتھر ذرا سا کھسکا، دوسرے نے کیا تھوڑا اور کھسکا، جب تیسرے نے کیا اپنا ایک نیک عمل سامنے لا کے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اگر یہ عمل تیرے ہی لیے تھا تو اس کی وجہ سے میری یہ مشکل آسان کر دے ہماری، تو کہتے ہیں جو تیسرے کا عمل تھا اس کی وجہ سے وہ پتھر جو تھا وہ ہل گیا، یعنی اتنا بڑا کام جو ایک بہت بھاری مشکل کام تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دعا کرنے میں اپنے کسی نیک عمل کو کہ یا اللہ یہ نماز میں نے تیرے ہی لیے پڑھی، مثلا یہ روزہ تیرے ہی لیے رکھا، یہ صدقہ تیرے ہی لیے کیا، تو میرے صدقے و نماز کو قبول کر اور میری یہ دعا جو ہے اس کو بھی قبول فرما، یعنی ایک طرح سے انسان کی عاجزی یا زاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے اس سے یہ ملتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور جب آپ زندہ تھے تو آپ کے ذریعے سے بھی دعا مانگتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر وسیلہ بنانے کی بجائے ان کے چچا جو زندہ تھے انہی کا وسیلہ اختیار کر لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا بہت احترام کیا کرتے تھے، بڑی محبت تھی ان سے۔ تو یہ وسیلہ کی کچھ حقیقت ہے ہمیں حدیث سے جس کا پتہ چلتا ہے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا عمل ہے تو ظاہر ابو طالب تو اس وقت مسلمان نہیں تھے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا وسیلہ دے کر ایسا کام کیا، تو ہمارے لیے نمونہ کیا ہے، وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، نہ کہ ہم ابو طالب کے عمل سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم بھی وہ کچھ کرنا شروع کر دیں جو انہوں نے کیا۔ باب تحویل الرداء فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں چادر کو الٹنا، یعنی کس طرح چادر کا نیچے کا کونا پکڑ کر اس کو الٹ لے۔ چادر ردا ہوتی ہے اوپر والی، ازار ہوتا ہے نیچے والا، یہ یاد رکھیں، کہیں ازار کو الٹا نہ دیں۔ ردا ہوتی ہے جو چادر اوپر پہنی ہوئی ہوتی، تو اس میں جیسے اوپر کے چادر ہے تو آپ نے کیا کیا کہ دائیں کونا پکڑ کر اس کو اوپر کی طرف لے گئے، بائیں طرف لے گئے، اور بائیں دائیں طرف، یعنی اس کو اوپر لے گئے، نیچے لٹکانے کی بجائے اوپر پلٹا دیا۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، فقلب رداءه، تو اپنی چادر کو الٹا دیا۔ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن امه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين۔ قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم، لان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الانصاري۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر پانی برسنے کے لیے دعا مانگی،
تو کتاب العید کے ساتھ امام بخاری نے استسقاء اسی لیے رکھا کہ نماز استسقاء بھی مسجد میں نہیں عیدگاہ جیسی بڑی جگہ پر ہونی چاہیے. اور پھر اسی طرح کیا کیا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر اپنی چادر کو الٹایا، اور 2 رکعتیں یہ نماز تھی، یہ مراد ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے. یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہیں جو انصار کے مازن قبیلے سے تھے، اور وہ دوسرے ہیں جنہوں نے اذان دیکھی تھی. بابو چلیں الحمدللہ آج یہاں پاز کریں گے، انشاءاللہ استسقاء کی کتاب کنٹینیو کریں گے، لیکن آج ریڈنگ کر لیتے ہیں کتاب الوتر سے. ہم سب سے پہلے آج 2 حدیث انشاءاللہ ریڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے حدیث نمبر 990 جو اس باب کی پہلی حدیث ہے، بابو ما جاء فی الوتر. سب پہنچ گئے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. پھر سے پڑھیں. فقال رسول اللہ علیہ السلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ٹھیک ہے، واضح؟ اوکے. اور ایک اور حدیث پڑھیں گے 994 حدثنا ابو الیمان سے شروع ہو رہی ہے. مل گئی؟ اوکے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. یہ دونوں حدیث انشاءاللہ ریڈنگ پریکٹس کریں. پہلی حدیث آپ کو انشاءاللہ ایکو کیا کرے گی. اکثر جب آپ رات کو کھڑے ہوں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں خاص طور پہ مجھے اس 994 حدیث سے بہت زیادہ اس چیز کی موٹیویشن ہے کہ اب نماز میں سجدے کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دم سے ہم جتنے سیکنڈز کا سجدہ کرتے ہیں اس سے ایک دم سے ہم 50 آیات پہ تو نہیں جائیں گے، لیکن سلولی گریجولی لمبا کر سکتے ہیں. خاص طور پہ کیونکہ اب الحمدللہ ہم سب رمضان کے آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، تو آلریڈی اپنے آپ کو تھوڑا سا صلاۃ اللیل میں رکعات بھی ایڈ کر لیں، سجدے رکوع بھی لمبے کر لیں، تاکہ انشاءاللہ جب ہم رمضان کو پہنچیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت عبادت کر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی اور بہترین ایمان کی حالت میں رمضان کی عبادات نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم